کہ آؤ ہم بیٹھ کر ایمان کی باتیں کریں، ایمان تازہ کریں، آخرت کی بات کریں، جنت کی بات کریں۔ میرے محترم سامعین، انسان کی اصلاح کے 4 پہلو ہیں۔ جو انسان بھی اپنی اصلاح چاہتا ہے یا اپنا دھیان آخرت کی طرف لگانا چاہتا ہے تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ توبہ اور استغفار۔ آج کے دن تک آپ جو بھی کر چکے ہو، نہ تو اب وہ دن واپس آئے گا، نہ اب وہ جگہ واپس آئے گی، نہ وقت واپس آئے گا۔ جو کچھ بھی اب تک کر چکے ہو اس کا علاج صرف یہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، اور وہ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ ہر بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا جب سے یہ کائنات بنی ہے کہ کسی نے توبہ کی ہو اور اللہ نے اس کی توبہ قبول نہ کی۔ اس سے بڑی اور کیا گارنٹی ہے؟ باقی عبادات کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے، آپ اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بندوں کو دکھلانے کے لیے، اور دل سے کوئی توبہ کا ارادہ بھی نہیں ہے، ویسے ہی زبان سے کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو پھر بھی معاف کر دیا۔ تو اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم ہے توبہ استغفار۔ بس جتنی آپ کی عمر گزر گئی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، جتنی بھی گزر گئی، اس پہ توبہ استغفار کرنا، پچھلا کھاتا سارا کلیئر ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر اصلاح کے لیے ہے حقوق العباد کی ادائیگی۔ کسی کی زمین دبائی ہے، پیسہ دبایا ہے، جھوٹا پرچہ کروایا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، تو بھائی ان کی معافی تلافی کر لیں۔ پیسے دبائے ہیں، پیسے واپس کر دیں، زمین دبائی ہے، زمین واپس کر دیں، عزت کو نقصان پہنچایا ہے، معافی مانگ لیں، پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں۔ انہی چیزوں کا تو حساب ہونا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں یہیں سے کلیئر کر جائیں تو انشاءاللہ العزیز بے حساب آپ جنت میں جائیں گے۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی، جو حق ہم سے ضائع ہوئے، جو ناانصافی ہوئی، ظلم زیادتی ہوئی، کیونکہ وہ انسان ہی کیا جس سے غلطی نہ ہو، غلطی خطا یہ ہماری فطرت میں داخل ہے۔ آدم علیہ السلام سے جنت میں لغزش ہوئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ استغفار، حق تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ یہی اولاد آدم کے لیے حکم ہے، گناہ ہو جائے توبہ استغفار کر لو، معافی مانگ لو۔ اور جو شیطان ہے نا، وہ اکڑا ہوا ہے، اس سے غلطی ہوئی، آج کے دن تک اکڑا ہوا ہے۔ غلطی کر کے، گناہ کر کے اس پہ اکڑ جانا، لو جی ساری دنیا لگی ہوئی ہے، لو جی یہاں تو دیندار یہ کر رہے ہیں، لو جی ساری دنیا یہ کر رہی، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں یہ سب شیطانی دلائل ہیں۔ تو غلطی کر کے اکڑنا نہیں، معافی مانگ لو۔ تو میرے محترم سامعین، اصلاح کے لیے پہلا قدم ہے توبہ استغفار۔ ہمارے ہاں جس کو بھی نیک بننے کا ارادہ ہوتا ہے نا جی، عرف عام کے اندر یہ ہے کہ وہ ٹوپی لے لے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے، اور بعضے تو ایسی تسبیح انہوں نے پکڑی کہ نماز میں بھی تسبیح لے کے کھڑے ہیں، بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ میں کون سی تسبیح پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تسبیح پڑھنے کے لیے ہے، دکھلانے کے لیے تھوڑی ہے، یہ کوئی بزرگی کی علامت تھوڑی ہے، یہ شرافت کی علامت تھوڑی بن گئی ہے
کہ तस्बीह पकड़ ली है तो ये बड़ा नेक हो गया है, मस्जिद का किनारा पकड़ लिया और वो समझा कि अब मैं नेक हो गया, बस पिछला खाता नहीं, पिछला खाता क्लियर करना पड़ेगा। जो अल्लाह की नाफरमानी की है उसकी माफी मांग ले, जो हुकूकुल इबाद ज़ाया किए हैं याद रखो वो गिलाफे काबा पकड़ कर भी माफी मांगो तो माफ नहीं होंगे जब तक साहिबे हक माफ नहीं करेगा। खाली तौबा तो दूर की बात है, अब किसी के पैसे आपने दबाए हो, अब यहाँ मस्जिद में माफिया मांगे, माफ थोड़ी होगा। पहले उससे मसला हल करवाएं, या तो पैसे अदा करें या उससे माफ करवा लें। तो तीसरे नंबर पर है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, आपके तरीके पे चलना। इस्लाह के लिए ये जरूरी है कि गैरों के तरीके हम छोड़ें, हिंदुओं की रस्में छोड़ें, ईसाइयों के तरीके छोड़ें, जमाने का कल्चर छोड़ें, फैशन छोड़ें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल करें। आपका जो उसवा हसना है, आपकी जो जिंदगी है, जो नमूना है, उसके ऊपर अमल करें। ये इस्लाह के लिए तीसरी चीज है। और चौथी चीज, किसी साहिब निस्बत, मुत्तबे सुन्नत, किसी अल्लाह वाले से अपना ताल्लुक जोड़ लें, मंजिल आसान हो जाए। क्योंकि उससे पूछ पूछ के अमल करोगे तो जल्दी मंजिल पे पहुंच जाओगे, अपनी अकल से चलोगे तो फिर फंस जाओगे। ये किताबें पढ़ लेंगे, बस जो जी में आया कर लेंगे, जो समझ में आया तो बस वही दीन है, यानी अपने मुर्शिद खुद ही बन जाएंगे, तो फिर गड़े में गिरोगे जाकर। तो फरमाया कि इस्लाह के लिए ये चार चीजें हैं। तो मैं आज की गुफ्तगू में तीसरी चीज पे बात करूंगा, इत्तबाए सुन्नत। हकीमुल उम्मत, मुजद्दिद मिल्लत, मुजद्दिद ज़माना हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फरमाया कि अब मुजाहिदात का दौर नहीं है। पहले लोग खानकाहों में आते थे, अल्लाह वालों के पास 6-6 माह रहते थे, फरमाया आज टाइम ही नहीं है। तो फरमाया कि आज आसान रास्ता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और आपका तरीका है। बस अपनी 24 घंटे की जिंदगी का जायजा ले लो और देखो कि कौन से काम है जो मैं हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूं और कौन से काम है जो अपनी मर्जी से कर रहा हूं। क्योंकि इस्लाम ये कोई रस्मों का दीन नहीं है, जैसे दीगर मज़ाहिब में 3-4 चीजें हैं बस। इस्लाम तो दीन फितरत है, यहां पर तो हर मामले में हुजूर की इत्तबा करना होगी। आप ताजर हैं तो फिर मुल्क शाम के उस ताजर को देखें जिसकी तिजारत के चर्चे आज के दिन तक हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमलन तिजारत करके बताई कि ऐसे तिजारत करनी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, अगर ताजर हो तो फिर मक्के के उस ताजर को देख लो, कैसे जाकर मुल्क शाम में तिजारत करके दिखाई। और फरमाया अगर हाकम हो तो फिर हाकम मदीना को देख लो, कैसे हुकूमत करके दिखाई। 11.5 लाख मुरब्बा मील पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुकूमत कायम फरमाकर उम्मत को देकर गए। याद रखें, इस्लाम और मुसलमान ये गालिब होने के लिए आए हैं, मगलूब होने के लिए नहीं आए। और जहां ये मगलूब नजर आए, इस्लाम तो कहीं भी मगलूब नहीं, मुसलमान जहां मगलूब नजर आए तो फरमाया समझ लेना हमारे अंदर कोई कमी कुताही है, वरना मुसलमान अल्लाह ने बनाया ही इसको हुकूमत के लिए है। मेरे दादा पीर हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मिसाल देकर, ये जहाज जो है ना जी, ये ऊंची परवास के लिए है, ये नीची परवास के लिए तो है ही नहीं। लेकिन अगर कोई जहाज नीची परवास जाए तो एक देहाती जो कभी बैठा नहीं जहाज में, वो भी कहेगा इसमें कोई गड़बड़ है, कुफार है। हालांकि उसको पता नहीं जहाज क्या है, वो कभी जहाज में बैठा ही नहीं।
لیکن وہ جہاز کی نیچی پرواز دے کے کہے گا کہ ٹیکنیکل کو فالٹ ہے، اس میں تو گڑبڑ ہے، یہ نیچے کیوں جا رہا ہے، اس کی تو پرواز ہی نہیں ہے نیچے۔ تو فرمایا اسی طرح مسلمان کی تو نیچے پرواز ہی نہیں ہے۔ جہاں پر یہ محکوم ہو جائے، جہاں پر یہ مغلوب ہو جائے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی کمی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے میں نیچی پرواز کے اوپر آ گیا، میری تو پرواز بہت بلند ہے۔ تو جب ہم دیکھیں گے یہی چیز نظر آئے گی کہ ہم سے حضور کی اتباع چھوٹ گئی۔ آج دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ممالک ہیں، کتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اس سے قبل کبھی اتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی۔ ایٹم بم، اتنے ملکوں کی افواج، سب کچھ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان ہی زیادہ پریشان ہیں، مسلمان ہی مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سے حضور کی اتباع چھوٹی ہے، ہم سے کملی والے پیغمبر کی غلامی چھوٹی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے، وہ جی حضور کی جو سنت ہے کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا جی، اگر سنت پہ نہ بھی عمل کیا تو کیا ہو جائے گا۔ یہی تو بات سمجھنے کی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک ایک سنت میں کتنا نور ہے اور اللہ نے کتنا بڑا اس میں اجر رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر حضور کے طریقے کے مطابق آپ پانی پئیں، کیا کوئی مشکل ہے؟ بسم اللہ پڑھیں، دائیں ہاتھ میں لیں اور 3 سانس کے اندر پی لیں، پیاس اپنی بجھانی ہے، بعد میں الحمدللہ کہیں۔ اور کھانا کھائیں حضور کے طریقے کے مطابق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ دھوئیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور بعد میں دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اچھا جی، سوال ہے کیا ملے گا؟ اللہ اس دن کے سب صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کھانا آپ نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھایا، پانی پیا اپنی پیاس بجھانے کے لیے، صرف نبی کا طریقہ استعمال کیا، سارے دن کے گناہ معاف ہو گئے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، لیکن اگر سنت کے مطابق جائیں گے، پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کریں اور دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جادو جنات سب سے زیادہ جو مؤثر اور نقصان پہنچاتے ہیں انسانوں کو، وہ بیت الخلاء سے ہیں، ان کے یہ گھر ہیں، اسی لیے تو اس دعا میں ان سے پناہ مانگی گئی۔ اگر آپ دعا پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ زندگی بھر نہ آپ پر کوئی جادو اثر کرے گا اور نہ ہی کوئی جنات کے شیطانی اثرات آپ پر ہوں گے، آپ جب یہ دعا پڑھ کے جائیں گے حضور کے طریقے کے مطابق۔ اب وہاں جا کر بیٹھے تو وہاں پر بھی حضور کا طریقہ، ادھر میری طرف دیکھو، یہ دایاں ہاتھ یہاں پر اور یہ بایاں ہاتھ یہاں پر، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اسی کو تو پیر طریقت کہتے ہیں کہ طریقہ بتائیں، سمجھئے یہ طریقہ ہے۔ کتابوں میں تو آپ نے پڑھا، طریقہ جب تک دیکھو گے نہیں تو سمجھ کیسے آئے گا، سمجھ آئیے نا بات۔ تو یہ دیکھیں نا، دایاں ہاتھ یہاں پر اور بایاں ہاتھ یہاں پر، یہ اس جگہ کے اوپر پیٹ کے اس بائیں طرف، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو بائیں پاؤں کے اوپر تھوڑا سا وزن دے کر بیٹھنا، یعنی جھکاؤ اس طرف ہو، تو اس سے پیٹ اچھی طرح صاف ہوتا ہے اور یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اب آپ واش روم سے فارغ ہوئے باہر نکلے تو پہلے کون سا پاؤں نکالنا اور دعا کیا پڑھنی ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ اب آپ کا یہ جو ٹائم ہے یہ سارا کا سارا عبادت میں لکھا گیا۔ اب اس سے زیادہ اور تو کوئی میں کیا کہہ سکتا ہوں، بدبودار یا تکلیف دہ ٹائم کوئی نہیں، لیکن یہ بھی عبادت میں لکھا گیا۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس میں حضور کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی 60 سال ہے تو 60 سال میں وہ کتنی مرتبہ بیت الخلاء میں گیا ہوگا؟ اگر سارا ٹائم جمع کر لیں سال تو بن جائے گا، کیوں؟ بعض تو جا کے خیر سے پوری اخبار پڑھ کے آتے ہیں، وہاں آدھا آدھا گھنٹہ پہ بعض 2 سگریٹ لگا کے پہنچتے ہیں وہاں پر، نہ سگریٹ ختم ہو نہ وہ باہر آئے ہیں جی، سارے ہیں نمونے ہیں مارکیٹ میں چلتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض اخبار لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ 60 سال میں سے اب 1 سال تو کم از کم بنے گا جو اس نے بیت الخلاء میں گزارا، اور قیامت کے دن نامہ اعمال
جب سامنے آئے گا تو کہے گا یار 1 سال میں نے ادھر گزار دیا، حد ہو گئی یار، اور یہ زندگی کا میں نے بیکار کر دیا۔ لیکن اگر نبی کے طریقے کے مطابق واش روم میں گیا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق بیٹھا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق باہر نکلا ہے، تو یہ 1 سال کی مفت کی نفلی عبادت نامہ اعمال کے اندر درج پائے گا۔ یہ سمجھ آئی یہ بات کچھ؟ 60 سال اگر کسی کی عمر، اوسط عمر 60 سال ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سال ہے، باقی کوئی 70 کا ہو جائے، 100 کا ہو جائے، کوئی 20 میں چلا جائے، وہ الگ چیز ہے۔ ہر امت کی ایک اوسط عمر ہے۔ قوم سمود جن کی 300 سال عمر، 1500 سال عمر، تو قومیں جو حضور کی امت ہے اس کی اوسط عمر 60 سال، یہ بوڑھی امت ہے۔ مزے کی بات ہے، آئی بعد میں مگر جنت میں سب سے پہلے جائے گی انشاءاللہ۔ اب 60 سال اگر کسی کی عمر ہے، 15 سال تو نکل گئے بچپن کے، اب پیچھے کتنے بچے؟ بغیر کیلکولیٹر کے حساب کر لیں، میں نے 15 اس لیے نکالے کہ یہ بچپن ہے، آدمی بالغ کو 13 سال میں ہوا، کو 15 میں ہوا، کو 16، چلو اوسط 15 سال نکال لیتے ہیں، تو 60 میں سے 15 نکلے تو پیچھے کتنے بچے؟ 45۔ اب 45 سال جو ہے اس میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں۔ اب اس کو تقسیم کریں 2 کے اوپر، کہ آدھی راتیں ہیں اور آدھے دن ہیں، جو آدھی راتیں وہ کتنی بنی؟ یہ تو ان کی ہے نا جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھے، تو ان کی بنی 22.5 سال راتیں، اور جو رات کو 12 بجے سوئے اور دن کے 35 بجے اٹھے، ان کا خدا حافظ۔ کیوں جی؟ اور آج کل یہ چونکہ یہ بن رہا ہے یہ سلسلہ کہ اٹھتے ہی دن کو ہے دیر سے، اور پھر گیلا کرتے ہیں جی کاروبار میں بڑا زوال ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آئے، کاروبار میں بڑا زوال ہے، اس وقت دکان کھولتے ہو؟ کہتے جی 12 بجے۔ فرمایا جب زوال کے ٹائم پہ کھولو گے تو زوال ہی آئے گا۔ صبح کا ٹائم یہ برکت کا ٹائم ہے، جب برکت کے ٹائم پہ دکان کھولو گے تو برکت آئے گی اس کے اندر۔ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے میری امت کے لیے صبح کا ٹائم برکت کا ٹائم ہے، اس کو سو کر نہ برباد کرو، بلکہ اس ٹائم کے اندر جو کام کرو گے اللہ تمہارے اس کام کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ تو صبح میں برکت ہے، صبح کو سفر کریں، جلدی پہنچ جائیں گے منزل کے اوپر، ہیں جی، اور اسی طرح صبح کو کاروبار شروع کریں تو اللہ اس میں برکت ڈالیں گے۔ آپ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، زمانے کی طرف نہ دیکھیں، حضور کے حکم کی طرف دیکھیں۔ اب آگے جی 22.5 سال راتیں ہیں، سو کر گزار دی، لیکن اگر نبی کے طریقے کے مطابق سو جائیں، اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھو پھر میری طرف قبلہ رخ لیٹنا ہے، اور یہ جو دایاں ہاتھ ہے یہ رخسار کے نیچے، اور یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ بائیں ران کے اوپر۔ جس طرح مردہ قبر میں لٹایا جاتا ہے ایسے ایک لمحے کے لیے آپ لیٹ جائیں، یعنی حضور کے طریقے کے مطابق روحانی کیمرہ آپ کی تصویر کھینچ لے گا۔ اب چاہے بعد میں آپ سیدھا سو جائیں، بائیں طرف سو جائیں، جیسے مرضی سو جائیں، ساری رات کی نفلی عبادت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ تو 22.5 سال جو راتیں آپ نے سو کر گزاری ہیں، نامہ اعمال میں آپ کو خالی ملیں گی۔ بعضوں کی راتیں تو بڑی شراب و کباب، زنا، پتہ نہیں کن کن میں برباد ہوئی ہیں جی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، 22.5 سال صرف آپ حضور کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ساری رات کی نفلی عبادت نامہ اعمال میں درج ہو گئی، گویا کہ 22.5 سال جو ہم نے راتیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری تمہاری عبادت میں لکھی گئی۔ حضور کی سنت یہ چیز ہے، نبی کا طریقہ یہ چیز ہے، تو کھانا پینا یہ سب نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اب آگے چلیں، ایک تاجر ہے، صبح کو دکان کھولتا ہے، چلیے جی وہ 9 بجے کھولتا ہے، مغرب تک بیٹھتا ہے، عشاء تک بیٹھتا ہے، کتنے گھنٹے بن گئے؟ وہ 8 گھنٹے بن گئے، 10 گھنٹے بن گئے، جتنا بھی بنا لیں۔ اگر 8-10 گھنٹے ہیں تو اس کو ذرا حساب کرے بھی 60 سال کی عمر میں سے کتنے گئے سال ہیں جی۔ اب آئیں کہ اس کو ہم نے کیسے عبادت بنانا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ دین ہے صرف نماز پڑھنا، تسبیح پکڑ لیں، ٹوپی لے لیں اور جناب اللہ اللہ کر لیں، یہ دین ہے۔
اور جو تجارت ہے یہ دنیا ہے، یہاں پر جھوٹ فریب فراڈ دھوکہ سب چلے گا؟ نہیں، مسلمان کی جو تجارت ہے یہ تجارت کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سچا تاجر، دیانتدار تاجر، فرمایا قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ کہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور کہاں ایک تاجر؟ اعزاز تو نبیوں کا ہے، جیسے ہمارے ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک جائے نا تو اعزاز پروٹوکول تو سارا پرائم منسٹر کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، لیکن ساتھ جو اس کے رفقا ہیں، وزراء ہیں، جو بھی ہیں، وہ مفت میں مزے لوٹتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح پروٹوکول تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن جنہوں نے تجارت میں دیانت کو، صداقت کو استعمال کیا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو بھی نبیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ میرے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور جمعہ کی نماز کے بعد نا مسواکیں لے کر دروازے پہ کھڑے ہو کر فروخت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ مفتی اعظم پاکستان، اتنی دنیا ہے ان کے چاہنے والی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد محترم ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب لوگوں نے کہا حضرت آپ یہ مسواکیں بیچ رہے ہو، کسی نے کہا ساری مجھے دینا، میں نہیں، ترتیب سے لے، میں نے 2 سے زیادہ نہیں دینی، 4 سے زیادہ نہیں دینی، خیر مسواکیں بک گئی تھی، آپ کی کوئی ضرورت تھی ہمیں حکم کرتے، فرمایا بات ضرورت کی نہیں ہے، میں نے حدیث مبارکہ میں سچے اور دیانتدار تاجر کی یہ فضیلت پڑھی ہے، تو میں نے کہا چلو میں مسواکیں بیچ کے وہ فضیلت حاصل کر لوں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ میں بھی وہ فضیلت حاصل کر لوں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو 10 گھنٹے آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ اسلامی طریقے کے مطابق تجارت کر لیں تو پھر آپ کی یہ تجارت نہیں بلکہ آپ کی یہ عبادت بن جائے گی۔ آپ اس میں سچ بولیں ہیں جی، اور دیانتداری سے مان دیں، یہ نہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور وہ کھانے کے، اور سیمپل کچھ دے دیا اور لوڈ کچھ کرا دیا، یہ کام نہیں کرنا ہے جی، دکھا کچھ دیا اور دے کچھ دیا۔ تو فرمایا کہ دیانت بھی ہو اور صداقت بھی ہو، وزن بھی پورا ہو، اور اللہ کے نبی نے تاجروں کو حکمن فرمایا جب بھی آپ دیں تو جھکتا دیں، یعنی تھوڑا سا زیادہ دیں، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اب عقل تو کہتی ہے جناب تھوڑا سا زیادہ چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ دیا، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ تو ہمیں عقل کی نہیں ماننی، اپنے نبی کی ماننی ہے۔ تو جی سمجھ آئیے بات کریں، یہ نہ ہو کہ کپڑا پیمائش کر کے دے رہے ہیں، 6 میٹر دیا تو گھر جا کے دیکھا تو 6.25 نکلا، کیوں جی؟ تول کر دیا تو وہ کلو سے کم نکلا، ہیں جی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا زیادہ، اس میں تمہارے مال میں تمہارے لیے برکت ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو اب اس تجارت کو آپ عبادت بنائیں، تو 10 گھنٹے روزانہ کے یہ آپ کی نفلی عبادت نامہ اعمال میں درج ہے، اور جب 60 سال کی عمر سے حساب لگائیں گے تو پتہ نہیں کتنے سال آپ کی یہ مفت کی عبادت نامہ اعمال میں درج نظر آئے گی۔ اب جو ملازم ہے، ملازمت کرتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کے تاجر ہیں۔ آپ گورنمنٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، پرائیویٹ کرتے، کوئی بھی ہے، آپ نے وہ 8 گھنٹے 5 گھنٹے جتنی بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ ٹائم آپ نے بیچ دیا ہے اس ادارے کو، اور اس کے عوض آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، تو آپ کی تنخواہ حلال ہے کہ آپ پورے ٹائم پہ اپنی ڈیوٹی پہ آئیں اور پوری ڈیوٹی کر کے جائیں۔ اور بددیانتی کیا ہے کہ دیر سے آئیں، کوئی گھنٹہ دیر سے آ رہا ہے، کوئی 2 گھنٹے دیر سے آ رہا ہے، کوئی 4 گھنٹے، یہ ساری کی ساری چوری ہے۔ اب تمہاری تنخواہ میں برکت کیسے ہو؟ اب یہی واویلا کرو گے جناب پوری نہیں پڑتی، یہی واویلا کرو گے مہنگائی بہت ہو گئی ہے جناب، میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اصل بات یہ ہے تمہارے مال میں برکت نہیں ہے، آج کثرت ہے برکت نہیں، اور اللہ کے نبی نے کثرت نہیں مانگی بلکہ برکت مانگی ہے۔ جب تمہارے مال میں برکت ہوگی، تھوڑے پیسے تمہاری زیادہ ضرورتیں پوری کر جائیں گے، اور جب تمہارے مال میں برکت نہیں ہے، کثرت ہی کثرت ہے، تو زیادہ پیسے بھی تمہاری تھوڑی ضرورتیں پوری نہیں کر پائیں گے۔ اب بعض ملازم جو ہیں وہ آتے تو ٹائم سے ہیں، لیکن وہاں کرسی پہ بیٹھ کے بددیانتی کرتے ہیں، کیا جی موبائل پہ بیٹھے کھیل رہے ہیں جی، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ٹائم تو آپ نے بیچا ہوا، آپ یہ وقت برباد کر رہے ہیں۔ اکثر دکانوں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ملازم ایسے موبائل میں مشغول ہوتے ہیں
وہ گاہک سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے. ان کو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہے, یہ کیوں آ گیا یہاں سودا لینے کے لیے, ہم نے تو تنخواہ مہینے کے بعد لے ہی لینی ہے. تو اگر کوئی وہ مالک پابندی لگا دے, کوئی بڑا ظلم ہے جی, کو خیر خبر آ جائے, کچھ ہو جائے جی, ہیں جی, تو جناب دیکھو جی ہمیں موبائل تک بھی رکھنے نہیں دے رہے. وہ ظلم نہیں کر رہے, ظلم ہم لوگ کر رہے ہیں. تو میرے محترم سامعین بیٹھے جناب سارا دن موبائل میں مشغول ہے, خوشگبیوں میں مشغول ہے, تو یہ بھی چوری ہے. یہ آپ وقت کی چوری کر رہے ہیں. آپ جس چیز کے پیسے لے رہے ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں, جہاں کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں, تو دیانت کا حق یہی ہے کہ آپ وہی کام کریں وہاں بیٹھ کر. یہ نہیں کہ آپ دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہیں, بیٹھے سارا دن, جناب دوستوں کو بلا لیا, آ جاؤ جی میرے پاس گھومنے والی کرسی ہے, 4 چیئر اور بھی پڑی, آؤ گپ شپ لگائیں سارا دن بیٹھ کر. تو یہ بددیانتی ہے. وقت تھوڑا ہے, یہ بھی بددیانتی. اور اسی طرح وہاں بیٹھ کر وقت کا ضیاع کرنا, لوگوں کے کام نہ کرنا, یہ بھی سب بددیانتی میں داخل ہے. تو میرے محترم سامعین, اگر آپ اپنے وقت پر آئیں, دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کریں, تو پھر یہ صرف آپ کی ملازمت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے, اور یہ مقبول عبادت ہے. اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں یہ 60 سال جتنے سال بھی آپ نے ڈیوٹی کی ہے, یہ ساری کی ساری عبادت کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے. مقبول عبادتیں ہیں یہ سب. کیوں؟ ہم نے نبی کے طریقے کے مطابق جو کام کیا ہے. حضور نے بھی ملازمت کی ہے, اجرت پر آپ نے بکریاں چرائی ہیں. تو حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں, ساری بات سامنے آ جائے گی. تو میرے محترم سامعین, اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب پیارا ہے یا پھر محبوب کی ادائیں پیاری ہیں؟ اور جو بندہ محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا, خدا کی نگاہ میں وہ محبوب ہو جائے گا. آج کسی کا کوئی اکلوتا پیارا بیٹا فوت ہو جائے نا, اگر اس جیسی کسی کی شکل ہو تو ماں باپ اس کو ملتے ہیں جا کر, تیری شکل ہمارے بیٹے سے ملتی ہے, تیری باتیں ہمارے بیٹے سے ملتی ہیں, تو ہمارے بیٹے کی عمر کا ہے, تو اس کا دوست ہے. اللہ کا تو ایک ہی محبوب ہے, اور جو اس محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا وہ خدا کا پیارا ہو جائے گا. اللہ کو محبوب کی ایک ایک ادا پسند ہے, محبوب کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک بات پسند ہے. اللہ نے ایسے تو نہیں قسم اٹھائی, وقیل ہی یا ربی, میرے محبوب جو بھی تیری زبان سے نکلا ہے تیرے رب کو اس کی قسم ہے, اور وہ سچ ہی نکلا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی نے اسی چیز کو بیان فرمایا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے. فرمایا نمونہ ہم نے دے دیا, اب اس کی ابتدا تم نے کرنی ہے, اس کی نقل تم نے اتارنی ہے. بس جس کام میں میرے نبی کی نقل اتارو گے ہم بحث نہیں کریں گے, تمہارا عمل قبول کر لیں گے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کے طریقے کو وہی اپنائے گا جو اپنے رب سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے, جو آخرت کے دن سرخرو ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. اور فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ میرے محبوب کے طریقے کو اپنائے گا. وہ غیروں کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ میرے محبوب کی طرف دیکھے گا, میرے نبی کا طریقہ اپنائے گا. میرے محترم سامعین, حضرات صحابہ کرام نے قدم قدم پر حضور کی اتباع کر کے دکھائی, اور قرآن پاک میں ان کی تعریف بھی یہی کی کہ سمعنا واطعنا, جو بھی حضور سے سنتے تھے بس اس کی اطاعت کرتے تھے. وکیل و قال بحث نہیں کرتے تھے. ایسا کیوں ہے؟ آج ہمارے پاس آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے جی یہ جو فلاں کام ہے ٹھیک ہے سنت ہے, اس میں حکمت کیا ہے جی, حکمت کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں حکمت کے بندے نہ بنو, حکم کے بندے بنو. بس جو حکم دے دیا گیا ہم اس کو پورا کریں. یہ جو حکمت پوچھتے پھرتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی بڑی حکمت ہوئی تو پھر تو عمل کر لیں گے,
اور اگر کوئی حکمت سمجھ نہ آئی تو رہنے دیں گے۔ میرے مرشد سے جب کو پوچھتا نا کیا حکمت ہے، فرمایا دیکھو بھی ہماری ڈیوٹی ہے مسائل بتانا، عمل کے مسئلے بتانا، وہ جب چاہو سو پوچھو ہم بتائیں گے۔ یہ حکمت بتانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آؤ 4 دن جوتے سیدھے کرو، ہماری خاطر تواضع کرو، جی میں آئے گا بتا دے گا، نہ آئے گا تو نہ صحیح۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ہاں تو بھائی جہاں تک عمل کے مسئلے ہیں وہ تو بھائی رات دن ہم حاضر ہیں، لیکن جہاں پر معلوماتی تاریخی اور اس قسم کے جو مسائل ہیں بھائی ان میں تو ہماری مرضی ہے، بتائیں یا نہ بتائیں، اس پر کوئی جنت دوزخ تو ہے نہیں، نہ قیامت کے دن پوچھا جانا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ نہ پوچھیں کہ کیا حکمت ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کا حکم ہے، بس ہم نے عمل کرنا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر ابو سلمہ فوت ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھیجا، کہلا بھیجا، ام سلمہ یہ دعا پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا۔ یہ لفظ آپ دوہرا لیں، بہت کام آئیں گے زندگی میں، بڑی دعائیں دیں گے مجھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھ لو۔ اور آپ کو بھی بتا دوں، کوئی چیز گم ہو جائے، حلال اللہ کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو پڑھو۔ ہم کیا کرتے، میرا موبائل نہیں دیکھ، یار ادھر یہ میرا پرس نہیں دیکھا، یہ نہیں کرنا۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرا زندگی کا تجربہ ہے، جب بھی کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی نقصان ہوا، جس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، الحمدللہ وہ چیز واپس آئی ہے، اور جہاں پڑھنا بھول گئے وہ واپس نہیں آئی، پھر تو اللہ کی مرضی ہے نا جو کرے۔ لیکن حضور فرماتے جس نے یہ پڑھ لیا اب لازم، اب حضور گارنٹی دے رہے ہیں، تو حضور سے بڑھ کر کسی کی گارنٹی ہے؟ تو آگے فرمایا وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، یہ بھی پڑھ لیں کہ اللہ اس کا متبادل عطا کرے یا اس سے بہتر عطا کرے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان ہی نہیں لوٹ سکتی، جیسے کوئی فوت ہو جائے تو بیان ہی تو وہ نہیں لوٹے گا، لیکن اللہ اس کا متبادل اس سے بہتر تو دے سکتے ہیں نا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر فوت ہو گئے، تو حضور نے کہلا بھیجا کہ یہ دعا پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون واخلف لی خیرا منہا۔ اب انہوں نے حضور کے حکم پر یہ پڑھ لیا، لیکن دل میں سوچتی تھی کہ حضور نے حکم دیا، میں نے پورا کر دیا، لیکن حضور سے بہتر کون ہوگا؟ میرے شوہر تو صحابی تھے، یعنی میرے شوہر سے کون بہتر ہوگا؟ میرا شوہر صحابی ہے، وہ فوت ہو گیا، تو اس سے بہتر اب کون ہوگا؟ کہتے یہ تو اس دن پتا چلا جس دن میری عدت پوری ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، اور پھر وہ امت مسلمہ کی ماں بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی، آپ کی زوجہ محترمہ بن گئی۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، تو یہ ہر امتی کو بھی یہی حکم ہے زندگی کے معاملات میں۔ اچھا یہ آپ کے دائیں بائیں سو رہے ہیں، ان کو جگاؤ جگاؤ جگاؤ، 2-4 اور کا بھی سر لے جاؤ، خدا کے بندو۔ دینی مجالس میں سونا یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ ہاں، اور ویسے بھی اتنے اسپیکروں میں اگر کوئی سو جائے تو ان کو انعام بھی دینا چاہیے۔ گھروں میں شور کرتے ہو، ٹک ٹک نہ کرو میری نیند خراب ہو رہی ہے، فون پہ بات نہ کرو نیند خراب ہو رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہو، یہ آواز نہ نکالو، یہ چلو پھرو نا۔ اور یہاں اتنے شوہر سے اسپیکر چل رہے ہیں اور جناب پھر یہ سو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو انعام تو دینا چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین، جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو نبی نے ہمیں کیا حکم دیا، کیا پڑھنا ہے؟ کوئی بھی نقصان ہو جائے، یہاں تک کہ چراغ بجھ جائے، جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جان نے عرض کیا حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کسی کی فوتگی پہ پڑھنا ہے۔ نہیں، حضور فرماتے نہیں، اے بنت صدیق، مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے اس کو یہی پڑھنا چاہیے۔ تو جب بھی کوئی چیز گم جائے تو کیا پڑھنا بھائی؟ اور انا للہ پڑھ کے آپ تلاش کرتے رہیں، انشاءاللہ مل جائے گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت میں نور ہے، کملی والے پیغمبر کے ایک ایک طریقے میں نور ہے۔
हुजूर की अदाओं को अपनाएं, हुजूर की सुन्नत को अपनाएं। और जितने काम आपने हुजूर के तरीके के मुताबिक किए, कान खोल के सुन लो, इन अमलों पे बहस ही नहीं होगी। अल्लाह ताला इन अमलों को महबूब की निस्बत की वजह से कबूल फरमा लेंगे। हम अपने महबूब की तरफ देखेंगे, आपकी तरफ नहीं देखेंगे। मैं इस पर दलील देता हूँ, अपने पास से बात नहीं कर रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारा करता था। है क्या करता? चौक में आ जाता, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह जनाब यहाँ पे कपड़ा रखता, सर पे पगड़ी है जी, और इसी तरह जनाब दाढ़ी, और फिर लोगों को इकट्ठा करके हंसता, मजाक उड़ाता। काफिर था, मजाक उड़ाते थे, देखो जी मूसा कलीम ऐसे तकरीर करते हैं, ऐसे बयान करते हैं। लोग हंसते, ऐसे शैतान के पीछे लोग लगते भी बड़ी जल्दी हैं। मौलवी तकरीर करे तो बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते आएंगे, और ऐसा चितुंगड़ा तो चौक में खड़ा हो जाए तो जो मसरूफ है वो सबसे आगे खड़े होंगे। पता नहीं जी क्या ये इरशाद फरमा देगा अभी है। तो अब उस चितुंगड़े के पास जनाब लोग खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं, और वो हंसा रहा है। अल्लाह की शान, जब अल्लाह का अजाब आया और काफिर हलाक हुए, इसको अल्लाह ने छोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ये जो कमबख्त मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाता था, इसको छोड़ दिया आपने, इसको तो पहले हलाक करना था। अल्लाह फरमाते, मूसा कलीम हमने उसको तेरे रंग में देख के छोड़ दिया है, इसने तेरी नकल उतारी, हम मेहरबान हो गए। अरे जो नबी की झूठी भी नकल उतारे अल्लाह उस पे मेहरबान हो जाते हैं, और जो नबी की सच्ची नकल उतारेगा अल्लाह उस पे कितने मेहरबान हो जाए। और वैसे भी नकलें मारने वाले पास तो हो ही जाते हैं, क्यों जी? नकलें मारने वाले बोलो, मुझे लगता है जैसे सारे ही मार के हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है, बूटी माफिया छा जाता है तो पड़ाकल बुड़कल पीछे रह जाते हैं, वो ज्यादा सारी डिवीजन भी वो ले जाते हैं। और आजकल उरूज है इन चीजों का। खैर से तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप उनकी नकल उतारे जो इस जहां में सबसे आला और अरफा है, और वो मेरे कमली वाले पैगंबर हैं। जो हुजूर की नकल उतारेगा इस जहां में भी कामयाब, वो अगले जहां के अंदर भी कामयाब है। हुजूर की नकल तो उतारो। फिरौन का जब मुकाबला हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और उसने जादूगर बुलाए कि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करो। जादूगर आए और उन्होंने पता क्या किया, वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिबास में आए, जैसा लिबास मूसा अलैहिस्सलाम का था वैसा ही पहना, वही हिल हुलिया। और उनके ज़हन में ये था कि अगर हम हार गए ना तो हम मूसा के साथ हो जाएंगे, हम कहेंगे जी हम तो जीती पार्टी के साथ है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, वोट दिए होते दूसरे को, पार्टी दूसरी जीत गई, हम उधर पहुंच जाते हैं हम तो आपके साथ हैं। क्यों जी होता है ये तो। उन्होंने कहा अगर हम हार गए, हमारा लिबास भी वही होगा जो मूसा कलीम का लिबास है, तो हम साथ हो जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन जीता कौन हारा। लोग हारने वालों को ढूंढते फिरेंगे और हम जीती हुई पार्टी के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लिबास भी उन जैसा है। उन्होंने रस्सियां फेंकी, सांप बन गए। आपने ये वाकया बारहा सुना है, कुरान पाक में मौजूद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, सांप फेंको, लाठी फेंको। जब फेंका तो वो बना अजदहा, एक जबड़ा जमीन पे और दूसरा आसमान पे। और जब उसने जनाब आवाज निकाली, सारा मजमा भागा, और जो फिरौन तख्त के ऊपर बैठा था वहां से उसने छलांग लगाई कि कहीं ये मुझे ना खा जाए, उसका इतना बड़ा जबड़ा था। अब वो तो ईमान नहीं लाया, लेकिन वो जो जादूगर थे वो सजदे में गिर गए और वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाहुल आलमीन, जिसके लिए मैदान सजाया गया, जिसके साथ मुकाबला था, उसको ईमान नसीब नहीं हुआ, ये तो बीच में आए थे। अल्लाह फरमाते हैं हाँ हाँ मूसा करीम, हमने इनको ईमान की दौलत इसलिए अता फरमाई कि ये तुम्हारे रंग के अंदर आए, तुम्हारा लिबास पहन के आए हैं, तुम्हारा हुलिया अपना के आए हैं। हम इन पे मेहरबान हो गए और हमने इनको ईमान की दौलत अता कर दी। तो जो नबी का हुलिया अपनाएगा, नबी का तरीका अपनाएगा, नबी की अदाओं को अपनाएगा। ख्वाजा अजीजुल हसन मजदूब रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, अपनी दाढ़ी की तरफ इशारा करके, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत तू इसको कर दे, मैं तो सूरत लेके आया हूँ। या अल्लाह मैं तो तेरे महबूब जैसी सूरत बना के आ गया हूँ।
تو وہ مہربان ہے اپنے محبوب پر اور محبوب کی اداؤں پر، اور جو اپنائے گا اللہ اس پر بھی مہربان ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے پہ عمل کریں۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، رات کا وقت ہے، حضور صحابہ کی عبادات کو چیک بھی کرتے تھے۔ یہی کام ہوتا ہے نا مرشد کا، وہ چیک کرے، ہاں بھائی نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، کیسی پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، ساری چیزوں کا پوچھے، معاملات کیسے ہیں، تجارت کیسی کر رہے ہو، ماں باپ کے ساتھ تمہارا کیا حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے؟ یہی چیزیں تو ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کا پوچھتے تھے، چیک کرتے تھے۔ رات کو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھ رہے ہیں، میری طرف دیکھو، بالکل خاموش کھڑے ہیں۔ آگے گئے دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح کو دونوں کو حضور نے بلا لیا، بارگاہ رسالت میں طلبی ہو گئی۔ پوچھا ابو بکر، رات جو تم نماز پڑھ رہے تھے بالکل خاموش کھڑے تھے، کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب، میں رب سے مناجات کر رہا تھا اور اللہ کو سنا رہا تھا، تو اللہ تو میرے دل کی بھی جانتا ہے، تو اس کے لیے اونچی کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ عمر سے پوچھا بھی، ہاں بھائی آپ اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب، میں اس لیے زور سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ جہاں تک قرآن کی تلاوت کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے میں قرآن کی تلاوت زور سے کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو بھئی یہ تم دونوں کا طریقہ ہے، تم میرے طریقے پہ عمل کرو۔ جی یا رسول اللہ آپ کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، ابو بکر تم تھوڑا سا بلند ہو جاؤ، یعنی دیکھنے والے کو پتا چلے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اور یہی حکم ہے، نماز کے اندر آپ کھڑے ہو نا تو آپ کے ہونٹ ہلتے نظر آئیں، پتا چلے کہ یہ واقعی کچھ پڑھ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوں، ورنہ بعض ماشاءاللہ یوں آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ سوئے ہوئے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو تمہارے ہونٹ حرکت کر رہے ہوں، تم تھوڑا سا اوپر ہو جاؤ۔ اور سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا تم تھوڑا سا آہستہ ہو جاؤ، اعتدال کے اوپر آ جاؤ۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ حضور کا۔ تو مسجد نبوی میں سبحان اللہ، مسجد نبوی میں حضور مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، مسجد نبوی کے خطیب بھی ہیں، اور فوج کے سپہ سالار بھی ہیں، اور 11 لاکھ مربع میل کے حکمران بھی ہیں۔ کیوں جی؟ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میرے محبوب کا شہر ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں شہر فلاں برادری کا ہے، فلاں قوم کا ہے، فلاں گاؤں فلاں برادری کا ہے، اور جو مدینہ منورہ ہے یہ میرے کملی والے پیغمبر کا ہے۔ حضور کی آمد سے قبل اس کا نام یثرب تھا، یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے الہ العالمین یہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا، اب تیرا محبوب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گیا ہے، اے الہ العالمین اب مدینہ کو شفاؤں کا گھر بنا دیجئے۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ آج حاجی صاحب کہتے ہیں، عمرہ کرنے والا کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں ایسے لگا جیسے کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل روز تر ٹھہر جایا تیرے غم خوار رہتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، پھر کہہ دو ماشاءاللہ۔ دل یہاں ٹھہر جا، مدینے میں دل ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو نا ایک دیہاتی آ گیا روضہ رسول پہ اور آ کے عرض کرتا ہے الہ العالمین یہ تیرے محبوب کا روضہ ہے اور میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، اے الہ العالمین اگر آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں تو آپ کا محبوب خوش ہو جائے گا۔
इलाहुल आलमीन अगर मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे, फिर आपका दुश्मन, आपके महबूब का दुश्मन शैतान खुश हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, मुझे सजा देकर शैतान को खुश करें या फिर मेरे गुनाहों को माफ करके अपने महबूब को खुश कर दे। सुभान अल्लाह, ये दरख्वास्त दे के चला गया। सुबह तहज्जुद के वक्त मस्जिद नबी में आता है, एक आदमी हराने वाले का चेहरा देखता है। जब ये आया तो इसका बाजू पकड़ लिया और पूछा, बताओ ना कल क्या दरख्वास्त देकर गए थे? सारी बात बताई। कहने लगा, तुम्हें मुबारक हो, तेरी वजह से मुझे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो गई। और फरमाया, ये चेहरे वाला सुबह आएगा, इसको बता देना कि अल्लाह ने तुझे माफ करके अपने महबूब को खुश कर दिया है। मदीना है जहाँ पर सैयद अबरार रहते हैं, दिल मुज़्तर ठहर जाया तेरे गम खार रहते हैं। मदीना है जहाँ पर सैयद अबरार रहते हैं, मदीना ठहरने वाले अदब मनहूस खातिर रख। क्यों? यहाँ पर सब जहानों के, यहाँ पर सब जहानों के बड़े सरदार रहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि अल्लाह की जात के बाद कमली वाले पैगंबर की शान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे आला और अरफा शान अता फरमाई है। इंसानों से भी शान ऊंची है, सब नबियों से भी शान ऊंची है, मलाइका से भी शान ऊंची है। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे आला और अरफा शान अता फरमाई है। यहाँ पर सब जहानों के बड़े सरदार रहते हैं, मदीना है जहाँ पर सैयद अबरार रहते हैं। सुभान, सब कह दो माशाअल्लाह। जहाँ रहते हैं आका यकीनन बाग़ जन्नत है। सुभान अल्लाह। हुजूर का रोज़ा सिर्फ जन्नत ही नहीं, जन्नत से भी आला है, क्योंकि जन्नत में सब मौजूद मगर महबूब का रोज़ा मौजूद नहीं। और मेरे कमली वाले पैगंबर के रोज़े अनवर के ऊपर जन्नत भी मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं, माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये जन्नत का टुकड़ा है। आज हाजी साहब कहते हैं, मौली साहब, अल्लाह ने फजल फरमाया, रियाज़ुल जन्नत के अंदर नफल की तौफीक मिल गई, तिलावत की तौफीक मिल गई। मैं कहता हूँ, मैं फिर अबू बकर उमर की किस्मत पे क्यों ना कुर्बान जाऊं, जो उस जन्नत के अंदर मेरे महबूब के साथ आराम फरमा रहे हैं। जहाँ रहते हैं आका यकीनन बाग़ जन्नत है। वो अम्मा आयशा, वो अम्मा आयशा के हुजरे अतहर में रहते हैं। वो अम्मा आयशा के हुजरे अतहर में रहते हैं, मदीना है जहाँ पर सैयद अबरार रहते हैं। ये उनका मोजज़ा देखो कि सब पर है नजर उनकी। ये मेरे कमली वाले पैगंबर का मौजज़ा, सब नबियों के मौजज़ा। जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, उनके मौजज़ात भी साथ चले गए। ये मेरे कमली वाले पैगंबर की शान है कि हुजूर के मौजज़े आज भी जिंदा सलामत है। ये भी मेरे महबूब का मौजज़ा है। आपको ये शेर इस तरह नहीं समझ आएगा, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आज अगर कोई बंदा कहे मैं वजीर आजम से मिलने जा रहा हूँ, और आप उसको कहें कि जनाब प्राइम मिनिस्टर से जब आपकी मुलाकात हो मेरा नाम लेके सलाम कहना, वो पूछेगा आगे से आपको वजीर आजम साहब जानते हैं? आप कहें यार जानते तो नहीं है,
मगर नाम ले लेना। वो कहेगा तेरे नाम का क्या फायदा, तेरे नाम के लोग तो पाकिस्तान में पता नहीं कितने हैं, उसको क्या पता तू कौन है तू कौन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ देखो, जब कोई हज करने जाता है, जब कोई उमरा करने जाता है, आप उसे कहते हैं हाजी जी, जब आप रोज़ा रसूल पे जाएं तो मेरा नाम लेके सलाम अर्ज करना है। आज तक किसी ने पूछा है तुमसे कि हुजूर तुम्हें जानते हैं या नहीं जानते? मुझे पूछा किसी ने? कहा किसी ने आज तक है हुजूर तुझे जानते हैं या नहीं जानते? शायद इसी का तर्जुमा कर रहा है, ये उनका मोजज़ा देखो कि सब पर है नजर उनकी, अगरचे चाहने वाले, अगरचे चाहने वाले तो दुनिया भर में रहते हैं, अगरचे चाहने वाले तो दुनिया भर में रहते हैं। मदीना है जहाँ पर सैयद अबरार रहते हैं, मेरा दिल भी उनका नाम लेने के तड़पता है। यकीन है मुझको मेरे, यकीन है मुझको मेरे, दिले मुज़्तर में रहते हैं। हुजूर का तज़किरा सुना, हुजूर की शान सुनी, जज्बात की कैफियत और हो गई, दिल की कैफियत और हो गई, किसी के आंखों में आंसू आ गए। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत ये ऐसा क्यों होता है? फरमाया ये शिद्दत मोहब्बत की वजह से है। फरमाया तुम्हारे दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है ये उस वजह से है, जैसे रात उसके अंदर कोई चिंगारी पड़ी हो, कोई आ गया जिसने चिंगारी को उठाया और कागज पे रखा, दो चार फूंके लगाई, आग जलना शुरू हो गई। फरमाया तुम्हारे दिलों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की चिंगारियां मौजूद हैं, इस पे दुनिया की राख आ गई, दुनिया की मिट्टी आ गई, कोई आ गया दिलों को चमकाने वाला, कोई आ गया सुलगाने वाला, कोई आ गया हुजूर की शान सुनाने वाला। फरमाया जो दिल में छुपी हुई मोहब्बत थी उसने जोश मारा और आंसुओं का रूप धार लिया, उसने जोश मारा तो जज्बात की कैफियत और हो गई, दिल की दुनिया बदलना शुरू हो गई। फरमाया ये छुपी हुई वो मोहब्बत है जिसका इजहार हो रहा है, इसलिए शायद किसी का तर्जुमा कर रहा है, मदीना है जहाँ पर सैयद अबरार रहते हैं, मेरा दिल भी उनका नाम ले लेके तड़पता है। यकीन है मुझको मेरे, यकीन है मुझको मेरे, दिले मुज़्तर में रहते हैं, मदीना है जहाँ पर सैयद अबरार रहते हैं। जो काला नांग डग मारे हटाए जो नहेड़ी को, उसी रोजे में तुम देखो, उसी रोजे में तुम देखो, वो पहरेदार रहते हैं, उसी रोजे में तुम देखो, वो पहरेदार रहते हैं। मदीना है जहाँ पर सैयद अबरार रहते हैं। अल्लाह हम सबको हरमैन शरीफैन की हाजिरी की तौफीक अता करे। जिन्होंने आमीन कहा चाहे ऐसा ही कहा, इंशाल्लाह इसी साल जाएंगे, तो नहीं बोले 2035 में जाएंगे, जाएंगे तो सही लेकिन 2035 में जाएंगे अगर वो जिंदा रहे। तो मेरे मोहतरम सामीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरात सहाबा इकराम की इबादत का जायजा लेते थे, अगर इसमें कोई चीज ऐसी नजर आती तो हुजूर उसकी वजाहत फरमाते, इस्लाह फरमाते। तो मेरे मोहतरम सामीन, कमरी वाले पैगंबर की अदाओं में नूर है। हजरत उस्मान गनी सब के रज़ी अल्लाह तआला सुलह हुदैबिया के मौका पर हुजूर के सफीर बनकर मक्का मुकरमा जा रहे हैं, मक्का वालों से मुज़ाकरात करने के लिए। तो आपकी जो तय बंद है ना वो टखनों से ऊपर है। साथियों ने कहा उस्मान ये मक्का वाले आपके मजाक उड़ाएंगे। उस्मान गनी जब मक्का में थे तो बड़े मालदार थे, अब हिजरत करके मदीना चले गए, देखो कितने गरीब हो गए, जिस्म ढांपने के लिए पूरा कपड़ा भी नहीं है,
یہ مذاق اڑائیں گے، اور یہ کافرانہ سوچ ہوتی ہے کہ سیدھی بات کا الٹا مطلب نکالنا، سیدھی بات کو بھی غلط رنگ میں پیش کرنا۔ تو اگرچہ بات تو ٹھیک ہے، حضور کا طریقہ یہی ہے، لیکن یہ لوگ مذاق اڑائیں گے، آپ ایسے کریں تھوڑا سا نیچے کر لیں، ہماری طرح کو نمونہ ہوتا تو بس کہتا ہاں جی بہت اچھی بات کی ہے، ہاں۔ لیکن وہ نبی کے سچے عاشق تھے، جواب سنو، فرمانے لگے ان قریشی ہاشمیوں کی وجہ سے کیا میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ہمارے نبی کی سنت تو یہ ہے، مرد ٹخنے ننگے رکھے اور عورت ٹخنے ڈھانپ کر رکھے۔ عورت، معاملہ ہو گیا الٹ، کیا ہو گیا جی؟ عورتیں ٹخنے ننگے کر رہی ہیں اور مرد جو ہیں، اچھا نبی کے کہنے پہ ہم نے ٹخنے ننگے نہیں کیے اور انگریز کے کہنے پہ ہم نے گھٹنے بھی ننگے کر دیے۔ لو بازار میں نمونے پھرتے ہوں گے ایسے، ہیں وہ نکرے پہنی ہوئی ہے، گھٹنے اور ٹٹیری کی طرح ان کی ٹانگیں ہیں، نہیں دیکھ کر بھی نفرت آتی ہے، لیکن وہ فیشن کے پیچھے لگے ہوئے، حالانکہ دیکھنے والے بھی سارے گناہگار ہیں جتنے ان کو دیکھ رہے۔ یہ میری طرف دیکھو، یہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک یہ ننگیز ہے، اس کا ڈھانپنا فرض ہے، اگر اس میں سے کوئی جگہ ننگی ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا ایک دن ایک صاحب میرے پاس آ کے کہتے جی پینٹ پہننے والا شخص جو ہے نا جی سامنے کھڑا تھا، وہ پیچھے سے ننگا ہو رہا تھا، کوئی دکان کھلی ہوئی نظر آتی تھی، تو اس کی نماز ہو گئی؟ میں نے کہا یار اس کی نماز کا تو پتہ نہیں، پر تیری نماز بالکل نہیں ہوئی، وہ جو مزے لے کے ادھر دیکھتا رہا، تو تیری نماز میں نے کہا کیسے ہو گئی؟ تو بہرحال پینٹ پہننے والے ناراض نہ ہو، بہرحال یہ ننگیز میں داخل ہے، میرا مقصود مسئلہ بتانا ہے، ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک اس کا ڈھانپنا فرض ہے، اگر اس میں سے ذرا سی بھی کوئی جگہ ننگی ہو نماز نہیں ہوتی۔ اور عام حالات میں بھی اگر مرد اس میں سے کوئی جگہ ننگی کرے گا وہ خود بھی گناہگار ہے، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ سارے گناہگار ہیں، اور سب کا گناہ اس کے ذمے بھی برابر ہے، اس نے سب کو گناہوں میں مبتلا کیا۔ حضور کے کہنے پہ ہم نے ٹخنے ننگے نہیں کیے، اور حضور کے دشمن کے کہنے پر ہم نے گھٹنے بھی ننگے کر کے دکھا دیے، سارا جسم ننگا کر کے دکھا دیا۔ افسوس تو میرے محترم سامعین، نبی کا طریقہ یہ ہے، اور وہ دیکھو نبی کے سچے عاشق عثمان غنی کیا کہتے ہیں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان قریشی ہاشمیوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو مرضی کہیں میں تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کروں گا۔ یہ ہے ان کی کامیابی کا راز۔ بس ایک واقعہ اور سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر کے دربار میں بیٹھے ہیں، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اور بادشاہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو کھاتے ہوئے ایک لقمہ ہاتھ سے زمین پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی نے حکمن فرمایا تمہارے کھانے میں پینے میں ایک نوالا، ایک لقمہ، ایک گھونٹ برکت کا ہوتا ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تم سے وہ ضائع کروا دے، یہ نبی کا فرمان ہے، اس کو دل میں جگہ دو۔ تو حضور نے حکمن فرمایا اگر کوئی نوالا زمین پہ گر جائے، صرف مٹی لگی ہے یا دسترخوان پہ گرا ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، اور اگر گندگی لگی گندی جگہ پہ گر گیا چلو پھر تو ضائع کر دو، ہیں جی، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ اچھا ہم نے کیا کیا، فیشن بن گیا، ساری بوتل پی لیں گے، ایک گھونٹ جی چھوڑ دیں گے، ایک گھونٹ چھوڑ دیں گے، یہ بھی پی لو، سارا کھا لیں تھوڑا سا چھوڑ دیں گے، ہیں جی سارا کھا لیں گے تھوڑا، حالانکہ تمہیں کیا علم کہ وہی برکت والا ہو اور شیطان تم سے وہ ضائع کروا رہا ہو۔ تو اس لیے اب نبی کا طریقہ یہی ہے، تو ان کے ہاتھ سے جو نوالا گرا تو انہوں نے فوراً اٹھایا اور اس کو صاف کرنے لگے۔ اب جو ساتھ ساتھی تھے انہوں نے یوں بازو لگایا، کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ کیا کہے گا، یہ کتنے بھوکے لوگ ہیں، اور جناب یہ گرا ہوا نوالا تک نہیں چھوڑتے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یاد رکھو ہم حضور کے قاصد اور حضور کے سفیر بن کر آئے ہیں، ہم ان بادشاہوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمیں جو مرضی سمجھیں جو مرضی کہیں ہم اپنے نبی کے طریقے پر ہی چلیں گے، نبی کے حکم پر ہی چلیں گے۔ ایسے نہیں کامیابیوں نے ان کے قدم چومے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام جس طرف بڑے فتوحات کے دروازے کھلے، کیونکہ وہ کملی والے پیغمبر کے سچے عاشق تھے اور قدم قدم پر حضور کی اتباع کرنے والے تھے، کملی والے پیغمبر کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے تھے۔ ہماری طرح آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہیں تھے، بلکہ وہ پورے کے پورے مسلمان تھے۔ میرے محترم سامعین، سنت پہ چلنا آسان ہے، بدعت پہ چلنا مشکل ہے۔
नबी के तरीके पे चलना आसान है, जमाने के कल्चर, तहजीब और हिंदुओं की रस्मों पे चलना मुश्किल है, तो हमें चाहिए हम मुश्किल को छोड़े, आसान पे अमल करें, और आसान पे अमल करेंगे तो इबादत भी बनेगी और क़यामत के दिन अजाब से भी जान छूटेगी। देखो भी शादी करना सुन्नत तरीका क्या है, चलो कम से कम आपको ये तो बताऊं, ये जो रस्म रिवाज के तरीके का तो आपको इल्म है। हुजूर कैसे निकाह पढ़ाते थे, नमाज का सलाम फिरता, साहबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी बेटी का निकाह है, फलां का बेटा, अच्छा हुजूर मिंबर पे जलवा फरोज हो जाते, साहबा उसी तरह सामने बैठ जाते। अब मसनून तरीका निकाह का सुन लें, मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ना ये सुन्नत है। हम मस्जिद से उठा के इसीलिए शादी हालों में गए कि हमने वहां पे बैंड बाजे बजाने हैं, वहां हिजड़े रचवाने हैं, वहां पर हमने जनाब और तमाशे करने हैं, खराफात करनी है। अगर मस्जिद में करेंगे तो फिर तो कुफर के फतवे लगेंगे, हैं? फिर तो हमें को करने नहीं देगा। हमने कहा मस्जिद छोड़ो, सुन्नत भी छोड़ो, और इन खराफात के लिए हमने और जगहों का इंतखाब किया। तो सुन्नत तरीका यही है। हुजूर मिंबर पे जलवा फरोज होते, खुतबा इरशाद फरमाते, और फरमाते भी दो गवाह कौन से हैं जी, फलां दो गवाह हैं, फलां की बेटी फलां का बेटा, इतना हक महर, ये हक महर जो है इस्लाम ने मुकर्रर किया है। और याद रखना महर के अंदर जो है ना, बस 1-2 मिनट दे दो क्योंकि बात आ गई है, इसको मुकम्मल कर देते हैं। बात नहीं मौलवी साहब टाइम का पता नहीं, ऐसी बड़े जनाब मजबूर हैं, शादी हालों में 4-4 घंटे बैठे रहते हैं रोटी खाने के लिए, कोई मजबूर नहीं होता। सारी मजबूरियां मस्जिद में 2-3 मिनट ऊपर हो जाए यहाँ पे आती हैं। यहाँ तो मेरे मोहतरम सामीन, हक महर जो है ये इस्लाम ने औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ महर फातिमी एक लफ्ज़ मशहूर है, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो महर, ये पता नहीं किसने कहा कि वो 32 रुपए कब है, 131 तोला 6 माशे चांदी है, जिसकी मालियत आजकल तकरीबन 2 लाख से ऊपर बनती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम इंसान है जिन पर सारी जिंदगी ज़कात फर्ज नहीं हुई, साहिब निसाब नहीं थे, उनका हक महर ये है। और जो साहिब निसाब है उसका हक महर तो इससे ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा वैसे इतना खर्च कर देंगे, जब हम कहें भी हक महर थोड़ा सा ज्यादा रखें, बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दें, आपके 10-20 हजार में बच्ची को क्या तहफ़्फ़ुज़ है, आप कम से कम को 2-3 माह की बच्चे की आमदन लिख दें, या जो कोई जेवर लेके आए हैं वो बच्ची के ओए होए होए तौबा तौबा जी तौबा तौबा, असी मुल लेना आ गए, पता नहीं क्या क्या जुमले सुनने को मिलते हैं। समझ आइए बात के नहीं, तो इसलिए बच्ची का हक महर रखें। मसनून यही है कि बच्चे को भी देते हुए थोड़ी सी तकलीफ हो। आजकल जो तलाक के मामलात हैं उसमें एक वजह यह भी है, हक महर इतना थोड़ा रखा, उसको डर ही नहीं है किसी चीज का, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी दबाव रखें। तो हक महर हुजूर ने ये मुकर्रर फरमाया है, 10 दिरहम से कम हक महर होता ही नहीं, जिसकी मालियत 10,000 से ऊपर बनती है। लेकिन ये उसके लिए जो बिल्कुल गुर्बत के निचले दर्जे पे जिंदगी बसर कर रहा है, ये उसके लिए है। और जो साहिब हैसियत है, कम से कम को 2-3 माह की इनकम जो है वो लिखे हक महर के अंदर। तो हुजूर पूछते भी हक महर कितना है, या रसूल अल्लाह इतना हक महर है। ये 2 गवाह हो गए। हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते, इजाबो कबूल हो जाता। और एक सहाबी की ड्यूटी थी, वो बहुत जोर से फेंकते थे कि ये छुआरे तुमने फेंकने हैं ताकि सारे मजमे में बिखर जाए। ये छुआरे फेंकना ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर हुक्मन फरमाते और जोर से फेंको ताकि कोई ये ना कहे कि मैं तो सोया हुआ था, किसी के नाक पे लगे, किसी के कान पे लगे और वो अलर्ट हो जाए, हैं किसी को मिले और किसी के सामने से कोई छीन के ले जाए। हुजूर मिंबर पे बैठ के देखते भी थे और मुस्कुराते भी थे। अब ये है मसनून तरीका। बताओ भी ये आसान है, जो हमारा तरीका है वो आसान है, ये नबी का तरीका आसान है जिसपे कुछ भी नहीं। और उसके बाद वलीमा है, वो आप अपने दोस्तों का करें, रिश्तेदारों को बुलाएं, आपकी मर्जी है। ये जो बारात की रस्म, ये भी हिंदुओं की रस्म, पूरी बारात लेके जाना, ये कोई इस्लाम का तरीका नहीं। बच्चियों वालों के घर में जाके 100 बंदा जाके बैठा दें, आप उनका मेहमान बना दें, आप खिलाएं उनको वलीमे के मौके पर। और ये जो जहेज देना, ये भी हिंदुओं का तरीका है, क्योंकि उनके नजदीक बच्ची को विरासत में हिस्सा नहीं देना, बस शादी के मौके पे जहेज दे दें, उसको पढ़ा दें, बस जनाब उसकी विरासत खत्म हो गई। जबकि इस्लाम ने उसका हिस्सा रखा है, बच्ची का हिस्सा मुकर्रर किया है। अगर उसका हिस्सा खा लिया तो क़यामत के दिन जवाब बड़ा सख्त देना पड़ेगा। फिर समझ आई ये बात कि नहीं? तो मेरे मोहतरम सामीन, दूल्हे को हदिये हदाया दिए जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली मुर्तज़ा को चंद हदिये दिए हैं, चक्की दी है और इसी तरह गद्दा दिया और चंद चीजें घर के इस्तेमाल की दी हैं। तो बच्ची वाले बच्चे को हदिये तोहफे देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो अपनी हिम्मत के मुताबिक अपनी खुशी से
कोई तय करके नहीं। यहाँ तो लिस्टें आ जाती हैं जी, वो ये दे दें, वो कर दें, ये सब का सब हराम है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, मर्द होता ही वो है, मर्दानगी है ही ये, औरत के माल की तरफ न देखिए, खुदा के खजाने की तरफ। तो मेरे मोहतरम सामीन, हुजूर अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने नमूना दिया और हमें हुक्म दिया, इस नमूने के मुताबिक जिंदगी गुजार के आओ। आप एक दर्जी को जाके अपना सूट देते हैं और साथ नाप भी दे देते हैं एक दूसरा सूट कि जनाब इसी तरह इतनी लंबाई हो, इतनी चौड़ाई हो, इतनी सलवार हो, ऐसा सूट बना दे। अब वो दर्जी अपनी मर्जी से एक बाजू ही काट दे, एक टांग छोटी कर दे, एक टांग बड़ी कर दे, आपने कुछ कहा वो कुछ बना दे, तो आप कहेंगे आपने मेरा सूट बर्बाद कर दिया। क़यामत के दिन भी यही होगा, काउंटर लगा हुआ होगा, मलाइका देखेंगे, चेहरे से शुरू हो जाएंगे, नबी के तरीके के मुताबिक है, टिक मार कर देंगे, ओके। उसके बाद आगे देखेंगे, लिबास नबी के तरीके के मुताबिक, ओके। सोता था नबी के तरीके के मुताबिक, चलिए जी 22 साल की इबादत, ओके। अच्छा जी तिजारत करता था नबी के तरीके के मुताबिक, टिक मार लगा देंगे, ओके। जनाब ये सारी जिंदगी तिजारत हुजूर के तरीके के मुताबिक करता रहा, जब उन्होंने ओके कर दिया, अल्लाह फरमाते बहस मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि जब इसने मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक कर दिया, जैसा भी कर दिया मैंने कबूल कर दिया। तो मेरे मोहतरम सामीन, हुजूर की अदाओं को अपनाओ, हुजूर के तरीके को अपनाओ, हुजूर भी खुश होंगे। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक